اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گرامی قدر احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کا موضوع ہے کنواں پاک کرنے کا طریقہ۔ قریباً انشاءاللہ تین بیانات پر مشتمل، تین اسباق پر مشتمل یہ موضوع ہے۔ پہلا موضوع یہ ہے کہ کنواں پورا پاک کرنا، یعنی اس میں جتنا پانی ہے وہ سارا نکال دینا۔ دوسرا یہ ہے کہ 40 ڈول 20 ڈول نکالنا، اور تیسرا یہ ہے کہ کنواں ناپاک کب نہیں ہوتا کسی چیز کے گر جانے سے۔ تو آغاز کرتے ہیں پہلی قسم کے کنواں پاک کرنا۔ یہ سارے کا سارا پانی کب نکالا جائے گا؟ علماء لکھتے ہیں تنزخ البئر الصغیرۃ بوقوع نجاست وإن قلت من غیر الارواس كقطرة دم او خمر وبوقوع خنزیر ولو خرج خیا ولم يصب فمه الماء وبموت كلب او شاة او آدمی فيها وبانتفاخ حیوان ولو صغیرا ومئة دلو ولم يكن يمكن نسخها وإن مات فيها زجاجة أو هرة لهوا۔ تو پہلی صورت، اگر کنواں چھوٹا ہو یعنی 10 بائی 10 ذراع سے کم ہو تو مندرجہ ذیل صورتوں میں سارا پانی جو ہے کنویں کا نکالنا بھی، یعنی ایک تو ماء قلیل ہو، اس میں تھوڑا پانی ہو، 10 بائی 10 سے کم ہو، چھوٹا کنواں ہو، تو پہلی صورت کیا ہے کہ اس میں کوئی نجاست گر جائے۔ وَإِن قَلَّتْ مِنْ غَيْرِ الْأَلْبَاسِ كَقَطْرَةِ دَمٍ أَوْ خَمْرٍ، یعنی اس میں نجاست گر جائے خواہ وہ تھوڑی ہی کیوں نہ ہو، جیسے خون کا قطرہ یا شراب کا قطرہ۔ تو اگر اس میں لید گر جائے تو کنواں ناپاک نہیں ہوگا تھوڑی مقدار میں، لیکن خون کا ایک قطرہ اور شراب کا ایک قطرہ چھوٹے کنویں میں کہ جو 10 بائی 10 سے کم ہے، اس میں اگر گر جائے تو پورے کا پورا کنواں خالی کرنا ہوگا۔ دوسرا کہ وَبِوَقُوعِ خِنْزِيرٍ وَلَمْ خَرَجَ خَيًّا وَلَمْ يُصِبْ فَمُهُ الْمَاءُ وَبِمَوْتِ كَلْبٍ أَوْ شَاةٍ أَوْ آدْمِيٍّ، کہ جب اس میں خنزیر گر جائے، خواہ وہ زندہ نکل آئے اور اس کا منہ جو ہے وہ پانی تک نہ بھی پہنچا ہو، پھر بھی سارا پانی اس میں سے نکالنا ہوگا۔ تیسری صورت یہ ہے کہ وَبِمَوْتِ كَلْبٍ، اس میں کوئی کتا مر جائے، او شاطن یا کوئی بھیڑ وغیرہ بکری وغیرہ، او آدمی فیہا، یا کوئی آدمی اس میں مر جائے، تو بھی کنویں کا جو ہے وہ سارا پانی نکالنا پڑ جائے گا۔ یہ اس صورت میں ہے کہ کتا، بکری اور آدمی گر کے مر جائیں، زندہ ہو تو ان کا الگ حکم ہے۔ اور چوتھی قسم کون سی ہے کہ وَبِانتفاخ حیوان، اگر کوئی جانور اس میں گر کر مر جائے اور مرنے کے بعد اس میں پھول جائے، ولو صغیرن، اگر وہ چھوٹا جانور ہو، چھوٹا جانور بھی ہو، پھر بھی اگر جانور اس میں گر جائے، گرنے کے بعد وہ پھول جائے، تو پورے کا پورا کنواں اس سے اس پانی کو جو ہے اس پورے کنویں سے نکالا جائے گا اور کنواں خالی کیا جائے گا۔ یہ تھا آج کا درس فقہ۔ کل انشاءاللہ تعالی مزید اسی درس کو، اسی موضوع کو آگے بڑھائیں گے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔